چیریٹی ایک ایسی عبادت ہے جو کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی طلاق ہو جائے تو ان لاز یعنی ساس صاحبہ نے جو سونے کے سیٹس دیے ہوتے ہیں نا اپنی بہو کو، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ واپس کریں. ایسے کیس سنیے کبھی؟ استغفر اللہ. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے میں مسجد کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں مسجد کی کنسٹرکشن میں، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر بہت سارے سالوں کی زکوٰۃ ڈیو ہو تو اب کیا کریں؟ بہت شروع میں نے بات کی تھی پوزیشن کی، یہ بہت اہم بات ہے. پوزیشن، یہ بہت ضروری ہے کہ پوزیشن ڈیفائنڈ ہو. ہمارے معاشرے کے اندر پوزیشنز ڈیفائنڈ نہیں ہوتی. میں نے ایک ساس کی بات کی تھی، ساس نے گولڈ سیٹ دیا اپنی بہو کو. جب شادیاں ہوں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے ہمارے معاشرے کے اندر رسمیں ہیں کہ اگر ساس صاحبہ نہ دے تو پھر وہ باتیں سنے گی کہ اس نے کچھ اپنی بہو کو دیا ہی نہیں. لیکن ہم ساس صاحبہ سے ایک سوال کریں گے. سوال یہ کریں گے کہ ساس صاحبہ یہ آپ نے بہو کو کس کیٹیگری میں دیا ہے؟ استعمال کے لیے وقتی طور پہ استعمال کر لیں؟ کیا آپ نے ان کو گفٹ دے دیا ہے؟ اور آپ نے گفٹ اپنی بہو کو دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو دیا ہے؟ یہ بہت اہم باتیں کر رہا ہوں. کیوں؟ کہ کس کی اونرشپ کس کی ہے؟ اونرشپ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے نا، کیونکہ جس کی اونرشپ ہے وہ جب وہ اپنا حساب کرے گا نا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے اور میں نے زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی، اور جو اونر ہوگا وہی حساب کرے گا. تو اگر ساس صاحبہ کہتی ہے میں نے بہو کو دیا اس کی اونرشپ، تو اب ان بہو صاحبہ کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ اپنی زکوٰۃ دیں. کئی خواتین ہم سے لوگوں سے سوال کرتی ہیں، فتویٰ مانگتی ہیں کہ جی میرے پاس تو صرف گولڈ ہے، میرے پاس کوئی کیش نہیں ہے، میں اپنی زکوٰۃ کیسے دوں؟ ان کے پاس بہت سارا سونا ہے ماشاء اللہ. تو کیسے دیں بھائیو؟ ایز سمپل ایز دیٹ. یا تو ان کے شوہر صاحب اتنے جنرس ہوں کہ وہ اپنی بیوی کے بہا پہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا، چیریٹی ایک ایسی عبادت ہے جو کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے. میں آپ کو کہوں یار بڑا تھکا ہوا ہوں آج، تو عشاء میری پڑھ کے سو جانا آج رات، تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر میں نے زکوٰۃ دینی ہے اور کوئی میرا بھائی آتا ہے کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کے بہاف پہ زکوٰۃ دے دیتا ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے. اس بندے کو اجر مل جائے گا جس نے کسی کے لیے زکوٰۃ دی، اور تو خود دینی چاہیے لیکن میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ایک بڑا کامن سینیریو ہے ہسبینڈ وائف میں، کہ اگر ہسبینڈ جنرس ہو اور وہ اپنی وائف کے بہاف پہ زکوٰۃ دے دے تو ہسبینڈ کو اپنی زکوٰۃ کا بھی اجر ملے گا، اپنی وائف کی زکوٰۃ دینے کا بھی اجر ملے گا، اور وائف کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہسبینڈ صاحب نہیں دیتے اور لگ رہا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے کیونکہ ان کے پاس کیش ہی کوئی نہیں ہے بیچاری کے پاس، تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنا کچھ گولڈ بیچے، اور اس گولڈ کو بیچ کے جتنا بھی بیچے تاکہ باقی گولڈ کی زکوٰۃ ادا کرے. رائٹ. اگر اس کے پاس جتنا بھی گولڈ ہے اس کا ایٹ لیسٹ 2.5% بیچ دے تاکہ اس سے وہ اپنے باقی گولڈ کی زکوٰۃ ادا کر سکے. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ کئی خواتین کہتی ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کیسے دیں. ایک اور طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ہو کہ کہیں سے میرے پاس کیش آنے والا ہے. مثال کے طور پہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا اور اسے پتہ ہے کہ انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن ابھی ہوگی کچھ عرصے میں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ دین پہ مسلمان ہیں، میرے بھائی مسلمان ہیں، اور وہ میرا حصہ بھی نکال کے مجھ کو دیں گے کیونکہ اسلام میں سب کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا ہے. تو میرے بھائی انشاءاللہ ابھی کیلکولیشن ہو رہی ہے اور اس کو جیسی ہو جائے گی تو وہ مجھے میرا حصہ دیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لکھ لیں کہ میری اتنی زکوٰۃ ڈیو ہے اور میں نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، انشاءاللہ 6 مہینے تک مجھے پیسے مل جائیں گے. تو جو پیسے مل جائیں تو وہ جو اس نے لکھ کے رکھا ہوا ہے پھر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے، لیکن دینی ہے اس کو. کوئی دے گا یا وہ خود دے گی.
آج دے گی یا 6 مہینے بعد دے گی یا 3 مہینے بعد دے گی، وین ایور کبھی دے گی، یا اس کا ہسبینڈ دے دے گا، کوئی دے گا، اس کا والد دے دے گا، کوئی نہ کوئی زکوٰۃ اس کی دے گا. وہ جو سونا اس کے پاس پڑا ہے، کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہے کہ اس سونے کی زکوٰۃ کو ادا کرے اور کسی غریب کا وہ کسی غریب کے حصے میں آئے. یہ لازم ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے پوزیشن ہونا، ڈیفائنڈ ہونا ضروری ہے. میں نے کئی جگہ پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو یہ کس کا ہے، ہاں جی ہمارا ہی ہے. اس کے دو مسائل مجھے ابھی رائٹ اوے سمجھ میں آتے ہیں، دو مسئلے. ایک مسئلہ تو زکوٰۃ کا ہے، رائٹ، کہ اگر وہ ایسی پراپرٹی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ کیش ہے یا گولڈ ہے یا سلور ہے یا گڈز اور مرچنڈائز ہے، رائٹ. تو ہمارا ہی کا کیا مطلب ہے، کس کا ہے بھائی آپ بتائیے. اگر آپ دونوں کا ہے، اچھا آپ دونوں کا ہے تو کیا پرسنٹیج شیئر ہے آپ کی؟ وہ کیا 50-50؟ ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی. نہیں 75 ان کی 25 ان کی. تو کچھ تو ہونا چاہیے، سمجھ میں تو آنی چاہیے کہ کس کی کیا ہے، تاکہ اس کی زکوٰۃ جب وہ کیلکولیشن کر رہا ہوگا تو اتنا اس کی اونرشپ کو کلیم کر کے اور اس پہ زکوٰۃ دے. بہت اہم بات ہے. اور دوسرا مسئلہ وراثت کا ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پہ میں اور میری وائف کچھ کیش پڑا، جی ہمارا ہی ہے، رائٹ، بہت ہی جنرس قسم کا شو روم ہے اور میں کوئی ہمارا ہی ہے، یہ نہیں کہتا میرا مال ہے. تو اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارا بابا وہ کس کی وراثت میں جائے گا؟ میرے انتقال پہ کہ میری وائف کے انتقال پہ؟ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کا مطلب کیا ہے. 50-50 ہے تو میرے انتقال پہ اس مال کے 50% کی وراثت میرے ورثاء میں تقسیم ہوگی. تو یہ بہت اہم ہے، ملکیت کا ڈیفائن ہونا بہت ہی اہم بات ہے. اچھا واپس اس بات پہ آتا ہوں کہ وہ جو ساس صاحبہ جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بہو کو کیا دیا تھا، گفٹ دیا تھا. میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا یہاں پر کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی طلاق ہو جائے تو ان لاز یعنی ساس صاحبہ نے جو سونے کے سیٹس دیے ہوتے ہیں نا اپنی بہو کو، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ واپس کریں. ایسے کیس سنیے کبھی؟ استغفر اللہ. کسی کو تحفہ دے کے واپس لے لینا، یہ حدیث میں اتنی سخت وعید آئی ہے، اس کی اتنی سخت وعید آئی ہے. میں حدیث کے الفاظ کا مفہوم بتاتا ہوں کہ ایسا ہی ہے کسی کتے نے وامٹ کی اور اس کو چاٹ لیا. یہ ایسی جو مثالیں آتی ہیں نا نفرت دلانے کے لیے. قرآن میں ہے نا کہ جو علم پہ عمل نہیں کرتا کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ گدھے کی طرح ہے جس نے بوجھ کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں. یعنی علم ہے عمل نہیں کرتا. غیبت کوئی کسی کی کرے، اس کی مثال کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، دفنانے کی بجائے اس کو کاٹ کے اس کا گوشت چبا رہا ہے. فکرہتموہ، اس سے نفرت کرتے ہو تم، خود بھی نہیں چاہو گے. تو غیبت بھی ایسے ہی. تو یہ مثالیں قرآن حدیث میں آتی ہیں تاکہ اس کی نفرت دل میں بیٹھ جائے. تو کسی کو گفٹ دے کے واپس لے لینا. اب اگر انہوں نے گفٹ دیا اور اگر نہیں بنی میاں بیوی کی اور طلاق ہو گئی اور ہو جاتی ہے، تو اب ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی وہ جو ہم نے آپ کو گولڈ سیٹ دیا تھا وہ واپس کریں اور وہ واپس کریں. استغفر اللہ. اس پہ تو توبہ کی ضرورت ہے، شدید اشد. اور اس بات کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اونرشپ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں کہ اونرشپ ڈیفائنڈ ہو، کس کی اونرشپ میں کیا ہے. ٹھیک، ہم نے بات کر لی کہ اس دن دیکھے گا کتنا کیش، کتنا گولڈ، کتنا سلور، کتنا گڈز اور مرچنڈائز مائنس اینی لائبلٹیز. جتنا ہوگا اس کو دیکھیں گے نصاب سے زیادہ ہے، نصاب سے کم ہے. نصاب سے زیادہ ہے تو اس کو 2.5% کیلکولیٹ کر کے اس کو یا بھی دے دے یا پھر لکھ کے رکھ لے اور دیتا رہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگلے سائیکل کے اندر دے دے، اس کو اس سے زیادہ ڈیلے نہ کرے. رائٹ، اگلا جو سائیکل ہے 1 سال کا اس کے اندر دے دے. آج نہیں دے سکتا، کل نہیں دے سکتا، پرسوں دے دے، اگلے مہینے دے دے، لیکن اگلے سائیکل کے اندر دے دے. ایکیوملیٹ کر کے نہ رکھے، وہ ڈس لائکڈ ہے. تو ایک سائیکل کے اندر اس کو ڈسپرس کر دے، اس کو اس کے مستحقین تک پہنچا دے. ایک اور بات کہ اگر مثال کے طور پہ زکوٰۃ ورک شاپ تو آج اٹینڈ کی، مجھے بالغ ہوئے ہو گئے 20 سال،
تو اب کیا کروں؟ تو اب بھی میرے بھائیوں اگر آج علم آ گیا تو ایک تو توبہ کریں اپنی لا علمی پہ، اور سیکنڈلی کوئی ایک ڈیٹ ڈیفائن کر لیں. یہ بہت اہم ہے، ایک ڈیٹ ڈیفائن کرنا. کسی سے پوچھا آپ زکوٰۃ کب ادا کرتے ہیں؟ میں رمضان میں ادا کرتا ہوں. رمضان تو 29-30 دن کا ہوتا ہے. کیوں اہم ایک ڈیٹ ڈیفائن کرنا؟ کیوں؟ سائیکل پلس کیلکولیشن، رائٹ؟ کیلکولیشن. مثال کے طور پہ آج 21 رجب ہے، آج میری کیلکولیشن ڈیٹ ہے ایزیوم، اور آج میرے پاس مثال کے طور پہ کیش پلس گولڈ پلس سلور پلس گڈز آف مرچنڈائز 10 لاکھ روپیہ، 1 ملین روپیز بنتے ہیں میرے پاس ہیں، رائٹ؟ تو میں نے 1 ملین پہ دینی ہے زکوٰۃ. ہو سکتا ہے کہ اگر میں کو رجب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں اور میں بیٹھا ہوں 25 رجب کو، جبکہ 21 رجب تھی، 23 رجب کو میں نے ایک کچھ بھی موٹر سائیکل خرید لی. موٹر سائیکل کتنے کی آتی ہے آج؟ چلیں 3 لاکھ کی موٹر سائیکل خرید لی، رائٹ؟ تو وہ 1 ملین رہ گیا 7 لاکھ، اور میں 25 کو بیٹھا کر رہا ہوں، اور میں نے اس دن کیا کیش پلس گولڈ پلس سلور پلس گڈز آف مرچنڈائز، اور وہ نکلا 7 لاکھ، اور 7 لاکھ میں 2.5% کر کے 2.5% میں نے زکوٰۃ کر دی. میں نے کتنی 3 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں دی، جو کہ کتنی خطرناک بات ہے. تو اس لیے ایک ڈیٹ، مہینہ نہیں، ایک ڈیٹ کو فکس کرنا لازم ہے. تو اگر کسی نے کوئی ڈیٹ ابھی تک نہیں فکس کی تو اب توبہ کر لے اللہ سے، ایک ڈیٹ ڈیفائن کر لے اور اس ڈیٹ کو بس لازم کر لے. اگر اس کے پاس مال رہتا ہے، کبھی اس کا زیرو نہیں ہوا، کبھی اس کا نصاب سے کم نہیں ہوا، ہمیشہ وہ صاحب نصاب ہی رہتا ہے، تو اس ڈیٹ کو فکس کر کے ہر سال اسی ڈیٹ پر، کون سی ڈیٹ؟ اسلامک ڈیٹ، رائٹ؟ اسلامک ڈیٹ کو فکس کر کے اسی اسلامک ڈیٹ پر زکوٰۃ اپنی کیلکولیٹ کرے. بہت سارے لوگ جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہوتی، فکس ڈیٹ نہیں کی ہوتی، اب ان کو خیال آتا ہے تو کبھی کبھی وہ فرسٹ رمضان کر دیتے ہیں. بہت ایک اچھا یاد رہتی ہے نا، رمضان تو ایک ایسا مہینہ ہے جو آپ کو اسکپ کر ہی نہیں سکتا، رائٹ؟ ذوالقعدہ کر جائے گا، رجب کر جائے گا، کوئی اور کر جائے گا. رمضان ایک مسلمان کی زندگی میں چونکہ ایک بہت اہم مہینہ ہوتا ہے، تو رمضان کبھی مس نہیں کرتا. تو فرسٹ رمضان کچھ لوگ کر لیتے ہیں. آئی تھنک، میرا خیال ہے کہ ایک اچھی ڈیٹ ہے اگر یاد رکھنے کے لیے. ہاں البتہ اگر کہیں اس کے زیرو ہو رہے ہیں تو اب اس نے بے شک نہیں کیا تھا پاس میں، تو اب جب بھی صاحب نصاب بنے گا تو اب تو وہ کر سکتا ہے نا. یا پھر اس نے جس ڈیٹ کو کیا اس دن صاحب نصاب نہیں تھا، اس نے زکوٰۃ نہیں دینی تھی، تو اس کے بعد میں نے کہا کہ دوبارہ سے جب بھی نصاب آئے اس کے پاس تو ڈیٹ فکس کر لے. تو اگر ایسا بندہ ہے تب تو اس کے لیے آسان ہے کہ کل کو کون سی ڈیٹ فکس کرنا چاہتا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس ہمیشہ مال رہتا ہے الحمدللہ، اور ان کا نصاب سے ہمیشہ اوپر رہتا ہے، اور ہر سال وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی ڈیٹ فکس کر لیں جو کہ ان کو یاد رہے، تاکہ اسی ڈیٹ پہ، اس پرٹیکولر ڈیٹ کے اوپر وہ لوگ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں. لیکن جن کی فلکچویشن ہے وہ تو جیسے اس سارے پرنسپلز کے مطابق دوبارہ سے اپنی ڈیٹ کو فکس کر سکتے ہیں ایز پر دا رولز، جو ان اصولوں جو اصول ہم نے پڑھے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. میرا کوشچن جو ہے وہ پوزیشنز کے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کسی کے پاس پوزیشن میں اس کے کوئی اکوپمنٹ ہے، لائک کیمرہ ہے یا کوئی اور اکوپمنٹ ہے، جس کی جو پرائسنگ ہے وہ اتنی ہے کہ وہ جو سلور کا ہے نصاب اس سے اوپر جا رہا ہے، تو اس کے اوپر کیا زکوٰۃ بنے گی اس کی؟ ہم دوبارہ پہلی کیٹیگری کو دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں. پہلی کیٹیگری میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ عبداللہ بتائے گا. سلور، گولڈ، کیش اینڈ گڈز، آئی تھنک گڈز آف مرچنڈائز. ہاں، مال تجارت جو اس نے بیچنی ہے، جو اس نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدی ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کیمرہ ہے، تو کیا آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے؟ تو بھول جائیں یار. ٹھیک، یہ 4 چیزیں کنسیڈر کرنی ہے بس: سونا، چاندی، کیش، اور ایسا مال جو خریدنے کی نیت سے ہی خریدا ہے، سوری بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہے. بس یہ 4 چیزیں کنسیڈر کرنی ہے، اور کچھ نہیں. ٹھیک ٹھیک، اور کوئی بات؟ جی جی. کہ مطلب کہ جیسے آپ بول رہے ہیں کہ کسی کے پاس کیش نہیں ہے تو اس کے پاس سونا ہی پڑا ہے، اور مطلب کہ اب وہ اس نے
بیچ کے جو ہے وہ اس کا حساب کرنا ہے وہ سلور کے برابر کرے گا یا پھر گولڈ کے برابر کرے گا؟ کیونکہ پڑا تو اس کے پاس سونا ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی کیش نہیں ہے اور صرف اور نہ سلور ہے نہ مال تجارت ہے، صرف اور صرف گولڈ ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا نصاب گولڈ کے مطابق ہوگا اگر یہ کیس ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ اس کو بیچ کے کیا کرے؟ مطلب کہ نکالنا ہے اس کا حساب نکالنا. دیکھیں حساب تو 2.5% ہے، حساب تو 2.5% ہے، 2.5% ہے. تو اس سونے کے مطابق اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے. اس نے اگر کچھ نہیں ہے، کوئی کیش نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے، صرف اور صرف گولڈ ہے، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، خواتین کچھ ہو سکتی ہیں ایسی، تو اس نے صرف اس کو دیکھنا ہے نصاب کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ نصاب کتنا سونے کے اعتبار سے، نصاب کتنا سونے کے اعتبار سے 87.5 گرامز. اس نے صرف یہ اس نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس یہ جو سونا صرف سونا پڑا ہوا ہے یہ 87.5 گرام سے زیادہ پڑا ہوا ہے کم پڑا ہوا ہے. اس کا جواب نکلے گا زیادہ پڑا ہوا ہے، تو بس اس نے اس کو صرف اس لیے دیکھنا ہے اور نکالنا تو اس نے اس کی اس دن کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 2.5% ہے نا. تو وہ تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بہت ایکسیپشنل کیس ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کیش نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے. تو پھر میں نے کہا تھا کہ صرف اس نے اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کرنے کے لیے میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں، اس نے سونے کا اعتبار کرنا ہے. ورنہ عام حالات میں ہم بات کر رہے ہیں کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے چاندی کا اعتبار کرنا ہے، 612 گرام چاندی کی ایکویلنٹ ہم نے دیکھنا ہے. یہ تو صرف یہ دیکھنے کہ صاحب نصاب بنا کہ نہیں بنا، بس اس لیے دیکھنا ہے. ورنہ تو کیلکولیشن تو وہی ہے، حساب تو وہی ہے. وہ تو اس نے دیکھنا ہے کہ اچھا میرے پاس 100 گرام مثال کے پاس سونا پڑا، کچھ اور نہیں ہے، تو اس نے 100 گرام کی سونے کی آج کی مارکیٹ ویلیو دیکھے گی وہ یا دیکھے گا اور اس کے 2.5% زکوٰۃ دے گا. ٹھیک، آلرائٹ. سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر بہت سارے سالوں کی زکوٰۃ ڈیو ہو تو اب کیا کریں؟ تو میرے بھائی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے جو ہم نے اصل میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اللہ کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہیں اور طیب چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہوتے ہیں جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ کہا ہے، قرض کہ ایک اچھا قرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو میرے پاس قرض پڑا ہے، آ کے لے لینا قیامت کے دن، اور کئی گنا بڑھا کے دوں گا تمہیں واپس. تو اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر قرض ہے اللہ کے اوپر، تو قرض تو واپس کرنا ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں، کیلکولیشن اس کی ٹرکی ہے، وہ پھر ہمیں بہت ساری ایسٹیمیشنز کرنی پڑیں گی. تو وہ ایسٹیمیشنز کے بیس ہر بندہ ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن اس کی جتنی بھی ممکن ہو، پاسبل ہو کہ اس کی ہم کیلکولیشن کر سکیں. مثال کے طور پر 10 سال سے نہیں دی تو اچھا پہلے سال میں کتنا تھا، کتنا اس کا 2.5%، پھر دوسرا سال کتنا تھا اس کا 2.5%. تو ایک ایسٹیمیشن ہوگی، ظاہری بات ہے اس کی ایگزیکٹ شاید نہ ہو سکے، لیکن اس کو اچھی ایسٹیمیشن کر کے اس سب کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. ٹھیک بھائیو، آلرائٹ. اب ہے زکوٰۃ دینی کس کو ہے. ہم نے شروع میں ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی زکوٰۃ کی، لیگل ڈیفینیشن، کہ ٹرانسفر آف اونرشپ. ٹرانسفر آف اونرشپ، تو اونرشپ تو انسان کی ہوتی ہے نا. اس بلڈنگ کی کیا اونرشپ ہے؟ کوئی اونرشپ نہیں ہے. جو لائٹس اس کو لگائی ہیں اب یہ بلڈنگ کی تو یہ پراپرٹی بن گئی نا. یعنی بلڈنگ تو کلیم تو نہیں کر سکتی نا میری لائٹ. اگر آپ اس لائٹ کو نکال کے جا رہے ہو تو چیخے گی نہیں بلڈنگ کہ میری لائٹ کہاں لے کے جا رہے ہو، کیونکہ لائٹ تو اس بندے کی ہے جس کی بلڈنگ ہے، انسان کی ہے. تو انسان کی اونرشپ ہوتی ہے. ٹرانسفر آف اونرشپ ٹو اے پرسن زکوٰۃ کی ڈیفینیشن میں سے ہے. تو اس سے میں نے کہا تھا بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے آپ کو. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے میں مسجد کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں مسجد کی کنسٹرکشن میں، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ مسجد تو ایک بلڈنگ ہے، تو ٹرانسفر آف اونرشپ کرنی ہے نا. تو مسجد تو ایک بلڈنگ ہے، اس کو تو اونرشپ ہے ہی نہیں کوئی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کی کنسٹرکشن میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک مدرسے کی کنسٹرکشن میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر لوگ اتنے بخیل ہو جائیں کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ دیں ہی نہ، کوئی معاشرہ اتنا بگڑ جائے، یہ بھی معاشرے کی بگاڑ کی نشانی ہے کہ کوئی زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچی نہ کرے، یہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے۔ اب کہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں سارے، بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کوئی کمال نہیں کر رہے، ان کو دینی ہی دینی تھی۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آج آپ نے کیا نیک اعمال کیے، آپ کہ میں نے 5 نمازیں پڑھی، بہت اچھا بات، کرنا چاہیے تھا، لیکن ریئلی آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی کمال نہیں کیا، وہ تو پڑھنی تھی۔ اگر ایک بندہ رات کو پوچھو کیا کیا رہا سارا دن، آج میں سارا دن سانس لیا ہے، کہ یار کیا کمال کیا، سانس تو لینا تھا تمہیں، نہیں لیتے تو مر جاتے۔ اسی طریقے سے نماز ہماری روح کی غذا ہے، سانس ہے۔ آئیڈیلی اسپیکنگ آنیسٹلی تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کے طور پہ قبول کرتے ہیں کہ شاباش میرے بندے تم نے نماز پڑھی، ورنہ اصولاً جب اللہ نے فرض کر دیا تو کوئی کمال ایسا نہیں کیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کے طور پہ قبول کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینا اصولاً کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہ تو فرض ہے، اللہ ہی نے تو مال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں سے 2.5% مجھے دے دو اس کیٹیگوری میں، تو اگر ہم دے دیتے ہیں تو کیا کمال ہے؟ تو اصولاً تو لوگوں کو اور بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن ایسا معاشرہ اتنا بگڑ جائے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ دے ہی نہ کچھ۔ اب میں نے مسجد بھی بنانی ہے، میں نے انسٹیٹیوٹ بھی بنانا ہے، اور لوگوں کی ڈونیشنز پہ بنانا ہے، تو میں کیا کروں؟ لوگ دے ہی نہیں رہے پیسہ، کیا کریں؟ زکوٰۃ نہیں لے لیں، پھر پتہ کیا کریں؟ پھر ہم کسی ایسے بندے کو جو کہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اور وہ اس کا دل اتنا بڑا ہے، اسے کہیں گے یار اگر لوگ تمہیں زکوٰۃ دیں تو کیا تم اس مسجد کو بنا سکتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں 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 جی جی جی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دینے والوں کو کہیں گے، وہ بخیل لوگ تو زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہیں دیتے، انہیں کہیں گے میرے بھائیو اپنی زکوٰۃ یہ بندے یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو دے دو، یہ اتنا سخی آدمی ہے کہ یہ کہتا ہے میں مسجد بناتا ہوں۔ یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ پرسنلی اسپیکنگ اس کے بہت فیور میں نہیں، ذاتی طور پہ یہ اس معاشرے کی برائی ہے جس میں لوگ اتنے بخیل ہو جائیں، ورنہ زکوٰۃ تو یار ان کا حق ہے جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے نا، زکوٰۃ تو ان کا حق ہے نا، ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ ہمارے ملک کی 25 کروڑ عوام ہے تقریباً، اس 25 کروڑ میں شاید 6 کروڑ جو ہے نا وہ اس لیول پہ ہے جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ اگر ایک گھر کے اندر ایوریج لگا لیں 6 لوگ ہیں، 1 کروڑ فیملیز ایسی ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے نا، لٹرلی 2 وقت کھانا ملتا۔ ایک یہاں پہ آرگنائزیشن ہے جو کہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے، کل میں اس کے اونر سے چیئرمین سے ملا، وہ مجھے بتا رہے تھے، احوال بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جب وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں چیریٹی تو جن کو ملتی ہے وہ فیملیز کہتی ہیں کہ جب ہمیں یہ ملتی ہے تو ہم روز کھاتے ہیں، اور جب ہمیں نہیں ملتی تو ہم آلٹرنیٹ ڈیز کھاتے ہیں۔ اس ملک ہم ایک دن چھوڑ کے ایک دن کھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمیں کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے جو روز کھاتے ہیں اور مرضی کا کھاتے ہیں۔ جب شادی ہوگی نا تو جب بیوی پوچھے گی آج میں کیا پکاؤں، اس کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کا کھانا کھا رہے، پوچھ رہی ہے نا آج کدو کھائیں گے کہ گوشت کھائیں گے کہ چاول کھائیں گے کہ دال کھائیں گے، اپنی مرضی کا کھانا کھا رہے۔ تو بھائیو یہ ان کا حق ہے، میں بہت فیور میں نہیں ہوں، لیکن کیا کریں، یہ بھی تو کام ہے نا کرنے والے۔ ایک مسجد بننی ہے، رائٹ، ایک انسٹیٹیوٹس بننے ہیں، تو اب یہ بہت ہی یعنی ناٹ سو پریفرڈ طریقہ ہے
کہ آپ کسی ایسے بندے کو جو کہ زکوٰۃ لے سکتا ہو، مستحق ہو، اور اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی اگر کوئی آپ کو زکوٰۃ دے تو آپ مسجد بناؤ گے؟ وہ کہ ہاں جی بناؤں گا، یا مسجد کا کچھ پارٹ بنا دوں گا. تو اٹس ناٹ آئیڈیل، لیکن بدقسمتی سے ایسے معاشرے میں پھر ایسا کرنا پڑتا ہے یا کرتے ہیں لوگ. میں پھر کہوں، میں ذاتی طور پہ اس کو بہت بالکل فیور نہیں کرتا اس چیز کو، لیکن کیا کریں، یہ کچھ جگہوں پہ کچھ لوگ کر رہے ہیں اور ان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ معاشرے کی خرابی ہے. جبکہ اللہ نے بہت مال دیا ہے اس لوگوں کو، کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت مال دیا ہے. یقین جانیں سب لوگ زکوٰۃ دیں اور سب لوگ اپنے دل کو بڑا کریں، سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. کون شخص لے سکتا ہے زکوٰۃ؟ میں نے کہا پوزیشن ضروری ہے تو شخص ضروری ہے، لوگ ضروری ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ اس سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے جو ریسیپینٹس آف زکوٰۃ ہیں، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، ان کی ایک لسٹ بتائی ہے. اصل میں 8 لوگ ہیں.